أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى إن هذه أمة واحدة. میں تعظیم کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ اسحاق نجفی اور لوگوں نے خطبہ حسینیہ کی اشتراک سے پروگرام منعقد کیا. میں حسینیہ کے وفد کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. جو موضوع کے حوالے سے کتابات سے گفتگویں کی آپ نے سنی، بڑی مفید باتیں ہوئی، بڑی معلوماتی باتیں ہوئی. میں زیادہ نہیں لوں گا. جہاں تک مسئلہ ہے امت کے اتحاد کا عالمی سطح پر، بین الاسلامی یا بین الاقوامی سطح پر، اس پہ بڑی روشنی ڈالی ہمارے امیر محترم سابق امیر محترم جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے، اور ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں. میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو کتاب تھا انتہائی معلوماتی اور قابل قدر تھا، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنیاد جو ہے وہ فراہم کرنی ہے تو یہاں پاکستان کے جہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، سب کے اندر اتحاد و اخوت کو فروغ دینا، اور جیسے عالمی سطح پر سازشیں ہیں عالم اسلام کو متحد نہ کرنے کے بارے میں، اسی طرح یہاں بھی امت کو بانٹنے میں، فرقوں کو تیز و تند کرنے میں، ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کرنے میں، اکسانے میں، یہاں بھی سازشیں موجود ہیں. ہمیں اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جتنے بھی فرقے ہیں یا مسالک ہیں، مذاہب کہہ لیں، یہ سب تعبیریں ہیں اسلام کی تشریحیں ہیں، اور ان کو اس انداز میں ہم ادا کریں، اس انداز میں پیش کریں کہ جس سے اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کا رکھنا نہ ہو. واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، تفرقہ ضرورت نہیں ہے. یہ امت ایک امت ہے، اور کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، الفت پیدا کی اللہ نے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جہاں یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ہم نے مسالک کی کو آگے بڑھانا ہے. مسالک کے جو نظریات ہیں یا افکار ہیں ان کو پیش کرنا ہے، تو ایسے انداز میں پیش کریں جس سے امت واحدہ میں رخنہ اندازی نہ ہو، جس میں تفرقے سے اجتناب برتا جائے، جس میں مسلمانوں کے بھائی چارہ جو ہے وہ اس میں مضبوطی ہو اور توانائی ہو، اور جس میں جو دلوں کے درمیان الفت ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. اس انداز میں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہم سب نے مل کر، تمام مکاتب فکر نے، کہ ملی یکجہتی کونسل کی شکل میں ان سب چیزوں کو اس عملی جامہ پہنانے اور اپنی سوچ کا حصہ بنانے کی کوشش کی. تو ایک فارمولہ ہم نے دیا ملی یکجہتی کونسل سے کہ مشترکات پہ قیام، اور مشترکات پر قائم ہونے سے ہی بنیادی اور محوری جو تعلیمات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اپنے جو فروعی اختلافات ہیں، مسلکوں کے اندر جو اختلافات ہیں، فروعی اختلافات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے جو علمی تقاضے جس مد نظر رکھے جائیں، جس تہذیب کا دامن بھی مد نظر رکھا جائے،
تاریخ بیان کرتے ہیں، آپ اختلافی بیانات کرتے ہیں، تو اس انداز میں ہو کہ جیسے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، علمی انداز اختیار کیا جائے، اور پھر مقدسات جو ہیں ان کی توہین سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جو جامع ہے، اس پر قائم رہنا، اس کو پھیلانا، اسی انداز کو اپنانا، اور اپنانا تو اس کے اپنائیں گے ہم تو اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک مضبوطی ہوگی، ایک توانائی ہوگی، ایک طاقت آئے گی مقامی سطح پر، اور اس توانائی سے فائدہ اٹھا کر ہم اس اتحاد و وحدت اور یکجہتی کے خلاف جو سازشیں وہ بھی ناکام بنا سکیں گے، اور جو امت کے درمیان عالمی سطح پہ جو اختلافات ہیں مایوس ہو چکے ہیں، باقی نہیں رہی، لیکن اس میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اور جوڑنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے، یہ کام نعمت ہے ہمارے لیے، اپنی صفوں میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس مضبوطی کے ذریعے ہم سازشوں کو بھی دور کریں، اور پھر پاکستان کے اندر اتحاد کے کو اور زیادہ آگے بڑھائیں۔ اور ہم نے جو جس تذکرہ ہوا جس ضابطۂ اخلاق کا، اس میں ہم نے دستخط کیے، ٹھوک بجا کے کیے، قائم تھے، قائم ہیں، اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس قسم کے ضابطۂ اخلاق پر دستخط کرنا بر صغیر کے اندر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہم نے دستخط کیے اور منوایا اس کو، اور لوگوں کو قائل کیا کہ یہ دستخط درست ہیں، اور اسی سے وحدت و اتحاد قائم ہو سکتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے اور بڑے میدان ہیں آپس میں اتحاد کو فروغ دینے کے اور آگے بڑھنے کی، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں چیلنج درپیش ہے اسلامی تہذیب کو تباہ و خراب کرنے کا۔ وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اس میں بھی ہم بہت زیادہ متفق ہیں، اور اس اتفاق کو اور مضبوط بنا کے ہمیں اسلامی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں آخر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔